شبیر کی دکان تھی اینکوں کی. اس کی دکان بہت چلتی تھی. دوپہر کا ٹائم تھا, بھوک بہت لگ رہی تھی. شبیر سوچتا ہے گھر جا کھانا کھا لوں. پھر سوچتا ہے کہ ستیلی ماں جلی کٹی باتیں سنائے گی اور جلی کٹی روٹی دے گی. اتنی دیر میں ایک بچی نا بڑی سی ٹرے لے کے آتی ہے. کہتی ہے امی نے آپ کے لیے کھانا بھیجا ہے. شبیر پریشان کہ میری ماں نے آج تک کھانا نہیں بھیجا, یہ کون سی ماں جو کھانا بھیجتی ہے. اس نے ٹرے ہٹائی ہے. ٹرے ہٹا کے دیکھتا ہے کہ کپڑے کے ٹرے کے اندر جو سا نا دال روٹی ہے, سبزی ہے, وہ ساتھ جناب میٹھا ہے, اچار ہے, سلاد ہے, رائتا ہے, بہت کچھ ہے. شبیر دیکھ کے ہکا بکا. شبیر نے اتنے مزے کا کھانا بھی کھایا ہی نہیں تھا. شبیر نے کھانا کھایا, شکر ادا کیا اللہ کا, اور بچی کو ٹرے دے دی. اور سوچتا ہے بچی کون تھی, نہ میں نے دیکھا کبھی اس کو, نہ میں جانتا ہوں, پتہ نہیں کون ہے بچی. پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. اگلے دن سیم اسی وقت بچی پھر کھانا لے کے آتی ہے. امی نے کھانا بھیجا آپ کے لیے. شبیر پریشان, جو پہلے تو کھانا پتہ نہیں کہاں سے آگے, غلطی سے آگے ہو سکتا ہے, اب کھانا کہاں سے آیا. وہ بچی سے کہتا ہے بیٹا یہ کھانا کس کے لیے ہے. کہتا ہے ابو کے لیے. شبیر کہتا ہے میں آپ کا ابو تو نہیں ہوں نا, کھانا آپ کے ابو کو بھیجو, آپ کے ابو کی دکان کی طرح معلوم نہیں ہے آپ کو. وہ کہتی ہے چپ, آپ کے کھانا کھا لیں. شبیر کھانا کھاتا ہے, سوچتا رہتا ہے آخر یہ ماجرا کیا ہے. تیسرا دن سیم اسی وقت بچی کھانا پھر لے کے آتی ہے. شبیر کہتا ہے لال میں دال میں کالا ہے, میں کسی اور کا حق کھا رہا ہوں. بچی کو شاید یہاں نہیں ہے, معلوم نہیں رستے کا, باپ کی دکان کا معلوم نہیں ہے, پر بچی اتنی بیوقوف تو نہیں ہے نا کہ جب اپنی باپ کی شکل نہیں پہچانتی. پھر میں نے شبیر نے کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ بیٹا کھانا کس کے لیے ہے. بیٹی وہی کہتی ہے ابو کے لیے, یہ کھانا ابو کا ہے, آپ کھا لیں. ابو کا ہے تو میں کیوں کھاؤں بیٹا, آپ نے ابو کو دیکھا ہے. بیٹی چپ, بیٹا اپنے ابو کی دکان کی طرح ہے, جہاں پہ تمہاری دکان ہے آپ کے ابو کی. لڑکی پھر چپ, بڑا پریشان. شبیر نا اسکیم لگاتا ہے, کھانا کھانے کے بعد لڑکی کا پیچھا کرتا ہے. وہ بچی کہاں جاتی گلی میں. بچی زیادہ بڑی بچی نہیں تھی, 4 سال کی بچی تھی. اس کا پیچھا کرتا ہے, ساتھ والی گلی میں جا کے نا گھر میں داخل ہوتی ہے. شبیر دروازہ بجاتا ہے, لڑکی باہر نکلتی ہے. وہ کہتی ہے آپ کی ماں گھر میں کسی بڑے کو بھیجو. وہی بچی باہر آتی ہے, اس کی ماں آتی ہے دروازے پہ, پردے کے پیچھے کھڑی ہوئی پوچھتی ہے کون ہے آپ. وہ کہتا ہے میرا نام شبیر ہے, میری اینک کی دکان ہے ساتھ ہی, آپ کی بچی غلطی سے 3 دن سے کھانا دے کے آ رہی ہے میری دکان پہ. میں کھانا تو کھا رہا ہوں, کھانا بہت مزے کا ہے ماشاءاللہ, لیکن میں کسی اور کا حق کھا رہا ہوں. پتہ نہیں کون بھوکا رہ رہا ہے, اس کا حق میں کھا رہا ہوں. تو میں کہا آپ کو بتا دوں ذرا. جب عورت نے جو بات کی نا وہ سن کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے. وہ کہتی ہے اصل میں نا بیوہ عورت ہوں, میرا شوہر فوت ہو گیا ہے, ہم اس محلے میں نئے آئے ہیں. ہماری عادت تھی کہ اپنے شوہر کے نام کا کھانا بنا کے دوپہر میں تقسیم کرتے تھے کسی کو. کوئی صدقہ خیرات نہیں ہے یہ, اپنے دل سے ثواب کے لیے. تو بچی آپ کو کھانا دے آتی ہے, اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگتا ہے تو ہم آپ کو کھانا نہیں دیں گے. شبیر بہت خوش ہوا, کہتا ہے آپ کھانا لے کے آئیں, لیکن دکھی بہت ہوا کہ میں سوچتا ہوں, شبیر سوچتا کہ میں اتنی دکھی ہوں, یہ تو مجھ سے بھی دکھی ہیں. وہ چھوٹی سی بچی نے اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں ہے. اس کی ماں بتاتی ہے کہ اس کی پیدائش کے بعد اس باپ فوت ہو گیا اس کا. تو شبیر گھر آ گیا پریشانی میں. جب گھر آیا تو اس کی جو ماں ہے نا وہ جلی کٹی سناتی ہے, تمہارا باپ مرتا نہیں ہے, تم جناب مرنے آ جاتے ہو گھر پہ, زیادہ زیادہ پیسے اکٹھے کرو, تمہاری بہن کی شادی کرنی ہے. شبیر کی ستیلی بہن تھی, اس کی شادی کرنی تھی, جو بھی 21-20 سال کی تھی, اور شبیر 26-27 سال کا ہو رہا تھا. اس کا سوچ نہیں رہی تھی. تو شبیر کی ستیلی ماں تھی, شبیر زیادہ بولتا نہیں تھا اس سے, چپ کر کے چلا گیا اندر. اگلے دن دکان پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ نا وہ جو بچی ہے اس کو اس کی ماں نے گود میں اٹھایا ہوا اور تیز سے روڈ کراس کر رہی ہے. شبیر بھاگتا ان کے پاس گیا, کیا ہوا اس بچی کو, کہاں لے کے جا رہی ہیں, خیریت تو ہے. وہ کہتی ہے رات سے بخار میں تپ رہی ہے, مجھے یہاں پتہ بھی نہیں ہے ڈاکٹر کہاں پہ ہے, میں نیا ایریا میرے لیے. شبیر فوراً سے بائک لے کے آتا ہے, آپ بائک پہ بیٹھے پیچھے, میں آپ کو دکان پہ چھوڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہوں. وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے ان کو, ڈاکٹر دوائی والا دیتا ہے, ڈرپ لگاتا ہے, بچی ٹھیک ہو جاتی ہے. بچی کو پھر گھر لے کے آتا ہے. گھر کے اندر وہ جو عورت ہے نا کہتی ہے میں آپ کے لیے چائے بنا دوں, چائے پی لیں. شبیر کہتا ہے نہیں, میں کافی ٹائم ہو گیا دکان سے باہر ہوں, میں چائے پھر پی لوں گا, ادھار رہی چائے میری. شبیر جب اپنی دکان پہ پہنچتا ہے تو ساتھ والا ہمسایہ کہتا ہے شبیر تمہارے گھر سے پیغام آیا تھا, گھر میں کوئی ایمرجنسی ہے, جلدی گھر جاؤ. شبیر سارے کام چھوڑ کے گھر پہنچتا ہے. تو کہتی ہے اس کی ماں, وہی جلی کٹی سناتی ہے ستیلی ماں, تمہارا باپ مر رہا ہے,
دیکھ لے آخری بار آ کے اس کو. ڈاکٹر آیا, وہ پوچھ کیا کہتا ہے. وہ اندر گیا, ڈاکٹر کہتا ہے اب اس کی چند سانسیں باقی ہیں, یہ ابھی گھڑی دو گھڑی کے مہمان ہیں. وہی ہوا, ڈاکٹر کے کھڑے کھڑے ہی وہ جا اس کا باپ دم دے گیا, باپ فوت ہو گیا. شبیر کا ایک ہی سہارا تھا اس کا والد جی. شبیر جو پریشان تو بہت ہوا, لیکن ہے کہ جو اللہ کو منظور. اس کے بعد ہونا کیا ہے, کافی دن دکان پہ نہیں گیا تو اس کی ماں کہتی تمہارے باپ نے بھی اس ٹائم مرنا تھا, سارا کام خراب کر دیا, میں نے بیٹے کی شادی کے دن رکھے ہوئے تھے, جلدی پیسے کا بندوبست کرو. شبیر کہتا ہے میرے پاس تو جو پیسے میں دے دیے گھر میں, اور باقی لگے تدفین پہ لگ گئے. اس کی ماں کہتی پھر میں گھر بھیج دوں گی. وہ کہتا ہے گھر کیسے بھیج سکتی, گھر تو میرا ہے. کہتی گھر میں نے نام کرایا ہوا, میں بھیج دوں گی. اس نے گھر بھیج دیا. شبیر بے گھر ہو گیا, گھر ڈھونڈتا پھر رہا ہے. ان سے ٹائم لیا, میں گھر ڈھونڈ رہا ہوں, پھر میں خالی کر دوں گا. ہفتے 10 دن بعد دکان پہ پہنچا تو بچی جناب انتظار کر رہی تھی. دیکھا انکل آگے, جا کے ملی, انکل کو گلے ملی. انکل آپ کہاں تھے, آپ اس نے مجھ کو گھر چھوڑ کے چائے بھی نہیں پی, ماما بھی پریشان, میں بھی پریشان ہوں, آپ کہاں تھے. شبیر بھول ہی گیا تھا ان کو اپنے دکھ میں. کہتا ہے بیٹی میرے تو ابو فوت ہو گئے تھے, میں اس کام میں لگا ہوا تھا. وہ بچی نے ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے انکل گھر پہ, آپ انکل گھر چلیں, آپ پریشان ہیں, بیٹھیں گھر میں. اس دن آپ نے چائے نہیں پی, چائے پئیں. پہنچتا ہے, اس کی ماں کہتی ہے بچی کی کہ آپ کہاں تھے. بچی ڈیلی کھانا لے کے جاتی تھی آپ کے لیے دکان پہ, اب دکان میں ملتے نہیں تھے. وہ کہتا ہے کہ میں کیا کرتا, میرا باپ کا انتقال ہو گیا, میری ستیلی ماں نے گھر بیچ دیا, بہت دکھی تھا, بہت پریشان تھا, جب میں پیسے نہیں ہے سب ختم ہو گیا. تو کہتی ہے اور پھر کیا کرو گے ابھی میں گھر ڈھونڈوں گا, کہیں گھر مل جائے, اگر اسی ایریا میں گھر مل گیا تو ٹھیک ہے, ورنہ کہیں دور جا کے گھر ڈھونڈوں گا تو پھر دکان بھی بدلنی پڑے گی, یہاں سے چلا جاؤں گا. پھر وہ چائے پی کے اٹھتا ہے لڑکا. بچی ہاتھ پکڑ لی شبیر کا, کہتی ہے انکل آپ نہیں جائیں, ماما آپ انکل کو روک لینا, انکل آپ ہمارے گھر میں رہ لینا, آپ بابا کھانا تو کھاتے ہی ہیں, پلیز ہمارے گھر میں رہ لیں. وہ انکل جو ہے وہ شبیر دیکھتا ہے اس عورت کو کہ بچی کو سمجھاتا ہے, اس کے منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہے, بیٹا پیاری کرتا ہے اس کو, ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن عورت چپ ہے. شبیر اس کی عورت کی جو خاموشی پہ نا سوچتا ہے کہ شاید اس کے بھی دل میں کچھ بات ہے, وہ کہہ نہیں سکتی, عورت ہے. شبیر پہل کرتا ہے. شبیر کہتا ہے اگر آپ برا نہ مانیں تو کیا میں آپ مجھ سے شادی کر سکتی ہیں. عورت ہاں میں جواب دیتی ہے. ان کی شادی ہو جاتی ہے. مجھے کسی نے ایک بار نا کہا تھا, مصرع ہے شعر کا کہہ لیں, کہ بیوہ کی جوانی اور مفلسی کا شباب بڑا ظالم ہوتا ہے. کوئی بھری جوانی میں بیوہ ہو جائے نا, اس پہ 100 نظروں کی نظریں ہوتی ہیں اور اس کی ساری خواہشیں مر جاتی ہیں. اور کوئی بھری جوانی ہو اور مفلس ہو, غربت ہو اس کے پاس, کوئی لڑکا, تو جوانی میں اس کو صرف دال روٹی کی فکر ہوتی ہے, تو جوانی کے رنگ رلیاں ہوتی ہیں وہ بھول بھال جاتا ہے. دونوں, ایک مفلس تھا ایک بیوہ تھی, دونوں کی جوڑی اللہ نے ملا دی. یہ ایک ساتھ ایک گاؤں کی سچی کہانی ہے. کیونکہ ہم لوگ بیوہ پہ نظریں اٹھاتے ہیں, انگلی اٹھاتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں, تو اللہ نے ان دونوں کا سبب لگا دیا. اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگتی ہے نا تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں, چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں, شیئر کر دیں دوستوں سے. آپ کے پاس بہت سے واٹس ایپ گروپ ہیں, ان میں شیئر کر دیں. چلو ہماری کہانی کو سنے گا کوئی, ہم ایسی نیگیٹو بات نہیں کرتے, کوشش کرتے ہیں پازیٹیو بات کریں. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.